فرمائے آپ حضرات کے سامنے تھوڑا سا اپنا تعارف رکھ دوں. شروع میں تعارف نہیں ہو سکا. میرا نام جو ہے وہ سہیل معاویہ ہاشمی ہے. سید سہیل شاہ. چنیوڑ کے ساتھ ایک دیہات ہے نیکوکارا, ہمارا خاندانی دیہات ہے. وہاں پر 60 سال پرانا مدرسہ ہے. میرے دادا سید امداد اللہ فاضل دارالعلوم دیوبند چنیوڑ کے پہلے عالم تھے جو دیوبند سے پڑھ کے آئے, اور چنیوڑ کے اندر ہزاروں علماء انہی کے شاگردوں میں سے ہیں, جن میں سفیر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنیوٹی, مولانا مفتی عبید اللہ صاحب, مفتی محمد اعظم ہاشمی اور ہزاروں مفتی علماء. چنیوڑ کی 3 حصے ایسے گھرانے ہیں جنہیں ہمارا استاد گھرانہ کی حیثیت سے ہمیں سمجھا جاتا ہے. ان کے بعد میرے والد محترم قاری محمد اشرف صاحب تھے. یہاں ایک 80-86 دیہات میں ہم نے فقہ حنفی کو ایک مضبوط طریقے سے مضبوط کیا اور وہاں پہ ہم نے کام کیا, سرپرستی کی. میں خود والد صاحب کے بعد اس مدرسے کا 2017 میں محتمم بنا, تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق بخشی کہ مجھے سمجھنے کی, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت کی, یہ کرن جو تھی میرے مقدر میں کی. میں نے 11 سال مسلک دیوبند کے سٹیج پر خطابت کی ہے. سپاہ صحابہ کا 6 سال چنیوڑ کا صدر رہا ہوں. اس کے علاوہ جب میں ابھی مسلک اہل حدیث میں شامل ہوا ہوں, اس وقت انٹرنیشنل ختم نبوت پنجاب کا عہدہ میرے پاس تھا, اور امیر شریعت خطبہ صوبہ پنجاب کا خطابت کا میرے پاس یہ عہدہ تھا. اس کے علاوہ مرکزی علماء کونسل ڈویژن فیصل آباد کا عہدہ تھا میرے پاس. ملتان کی مرکزی جامع مسجد میں 7.5 سال سے میں خطابت کا سر انجام دے رہا تھا. اس کے علاوہ ایک عقائد کو پھیلانے کے لیے اپنی مسلک دیوبند کے سٹیج پر ہم نے ایک مضبوط طریقے سے کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق بخشی کہ میں نے سمجھ کی, کسی دوست کے حوالے سے ہمیں تھوڑی سی رہنمائی ملی, تو میں نے خود اس پر تحقیق کی. تحقیق کرنے کے بعد میں نے مسائل کو جمع کیا. 87 کے قریب احادیث میں نے تقریباً 70-80 اس کے قریب میں نے احادیث جمع کی جو فقہی مسائل کے خلاف تھے. ہدایہ کے مسائل, کنز الدقائق کے اور قدوری کے. اس کے علاوہ فتاوی کی کتابیں ہیں, فتاوی قاضی خان, فتاوی شامیہ. ان فتاوی جات کے مسائل کو جب میں نے دیکھا وہ عقل سمجھ میں آنے والے نہیں تھے. رسول مکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور کہتے ہیں اور فقہی مسئلہ اس کے خلاف بالکل جا رہا ہے. ایسے مسائل ہیں کہ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا. عورتیں سماعت کر رہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حلال قرار دیا, فقہ حنفی کی کوشش رہی کہ اس چیز کو حرام کروں. اللہ کے رسول نے جس چیز کو حرام کیا, فقہ حنفی کی کوشش یہی رہی کہ اس چیز کو حرام کروں. جس میں زنا کے مسائل ہیں, اللہ کے رسول نے زنا پر حد بندی ہے اور فقہ حنفی نے زنا کے راستوں کو کھولا ہے. اللہ کے رسول نے شراب کو حرام کہا ہے, فقہ حنفی نے شراب کے کاروبار کو, شراب کے کچھ گھونٹوں کو حلال کہا ہے کہ شراب آپ پی سکتے ہیں, آپ کے لیے حرام نہیں ہے. اس سے علاوہ سود کے کاروبار کے اندر اللہ کے رسول نے اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا ہے. فقہ حنفی کے اندر اس کے لیے راستے نکالے گئے ہیں. احادیث کی صحیح مخالفت قربانی کے حوالے سے مسائل میں, اور سب سے بڑی بات نماز کے حوالے سے. میں آج بڑے دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, اور میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے, میں نے مسلک اہل حدیث کو آنکھیں بند کر کے ایسے قبول نہیں کر لیا کہ کوئی حادثہ ہوا یا کسی عالم کا بیان سنا تو میں نے اچانک اہل حدیث ہونے کے اعلان کر دیا, یا میں حالات سے تنگ تھا تو میں اہل حدیث ہو گیا. میں نے مسلک اہل حدیث کو فراوانی, رزق کی فراوانی کے دور کے اندر قبول کیا ہے, اپنی خطابت کے عروج کے اندر قبول کیا ہے, اپنی شہرت کے عروج کے اندر قبول کیا ہے, اور تمام عہدوں کے ہوتے ہوئے میں نے وہ چھوڑ کر مسلک اہل حدیث کو قبول کیا ہے. میں چنیوڑ سے ملتان کی مرکزی مسجد میں ہر جمعہ پڑھانے کے لیے جاتا تھا. میرے خیال سے 55,000 روپیہ میرا وظیفہ 4 جمعوں کا تھا. ایسا چنیوڑ کے اندر کوئی عالم بڑے سے بڑا ایسا نہیں ہے کسی مسجد میں جا کے جمعہ پڑھا کے 55,000 تنخواہ لے. میں نے وہ چھوڑا اس لیے کہ میرے سامنے وہ باتیں آ گئی, جس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا اب زندگی کے لمحات اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق گزرے. زندگی کا پتہ نہیں کب آنکھیں بند ہو جائیں گی, کب دنیا کو چھوڑ دیں گے. یہ عیش و عشرت, یہ عہدے, یہ مرتبے, یہ ساری شہرتیں یہی خاک میں مل جائیں گی. جو آخرت میں ساتھ جائے گا وہ رسول اللہ کی سنت ساتھ جائے گی, اللہ کے رسول کی اتباع ساتھ جائے گی, اللہ کے رسول کی محبت, خالص محبت قرآن سنت والی ساتھ جائے گی. جب یہ ساری باتیں سامنے آئی تو میں نے تعدیث بے نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں, میرے رب نے میرے اوپر فضل یہ کیا
رب نے مجھے ہمت دی ہے، ہمت کے علاوہ اللہ نے ہمت نہ دیتا تو میں یہ کبھی کام نہ کرتا جن کے نیچے میں جکڑا ہوا تھا۔ میں سرپرستی 87 دیہات کی نمائندگی سرپرستی کر رہا تھا۔ 2013 کا صوبائی الیکشن متحدہ دینی محاذ کے اسٹیٹ فارم سے میں نے صوبائی الیکشن چنوٹ میں لڑا ہے، 2 دفعہ اپنے علاقے کا چیئرمین رہ چکا ہوں، اور اپنے خاندان کے اندر سب سے بڑا گھرانہ اللہ نے ہمیں وہ نسبت عطا کی ہے۔ ہم ایسے ماحول میں رہ کر کے میں نے طلباء کو ساتھ تیار کیا، الحمدللہ 140 کے قریب طلباء، طالبات، استاد، معلمہ میرے سمیت ہم نے سب کچھ چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے سچے مسلک اہل حدیث کو دل سے قبول کیا۔ تو ہمارا حج ذاتی طور پہ مسلک اہل حدیث میں آنے کا کوئی وجہ نہیں بنی۔ لوگ اکثر ہمارے مخالف جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ قریب واپس آ جائے گا، اہل حدیث کہتے ہیں یہ ہمیں چھوڑ کر واپس چلا جائے گا۔ اب دونوں کا یہی اشکال ہے، دیوبندی کہتے ہیں کہ وہ اسے جو ہے زیادہ نہیں سپورٹ نہیں کر رہے، اس کا ساتھ نہیں دے رہے، اسے کچھ سمجھ نہیں رہے، تو لہٰذا یہ واپس چلا جائے گا۔ اور اہل حدیث کہتے ہیں کہ یہ ہمیں پتہ نہیں کب چھوڑ کے واپس چلا جائے گا۔ ان کو پتہ ہے یہ چھوڑ کر آنے والا نہیں ہے، آپ لوگوں کو نہیں پتہ کہ میں چھوڑ کر نہیں جانے والا ہوں، اس لیے کہ میں نے اہل حدیث مسلک کو قبول کرنے کے لیے بہت کچھ قربان کر کے آیا ہوں جو مجھے دوبارہ ملنے والی نہیں ہے۔ میں نے بہت کچھ قربان کی ہے، میں گھر میں فارغ نہیں تھا کہ میں بیٹھا ہوا مسلک اہل حدیث کو قبول کر لیا۔ میں نے اپنی عزت کو، اپنی شہرت کو، اپنی خطابت کو، اپنے مدرسے کو، اپنے ادارے کو سب کچھ داؤ پر لگایا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے جامعہ اشرفیہ لاہور سے سہیل معاویہ کے نام کے مرتد ہونے کے فتوے جاری ہوئے کہ سہیل معاویہ الحدیث ہوا ہے، مرتد ہو گیا۔ ایک مفتی کا فون آیا، کہتے ہیں آپ نے امام ابو حنیفہ کا انکار کیا۔ میں نے کہا میں تو ان کو مانتا ہوں، میں نے انکار نہیں کیا۔ کہتے ہیں تو آپ مانتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ؟ میں نے کہا میں امام اعظم نہیں مانتا، میں امام ابو حنیفہ مانتا ہوں، رحمہ اللہ مانتا ہوں، محدث مانتا ہوں، اللہ کا ولی مانتا ہوں، نیک مانتا ہوں، بزرگ مانتا ہوں، جنتی مانتا ہوں، لیکن امام اعظم میں محمد مصطفیٰ کی ذات کو مانتا ہوں، احمد مجتبیٰ کی ذات کو مانتا ہوں، اس رسول معظم نبی مکرم کی ذات اقدس کو مانتا ہوں۔ تو مجھے کہنے لگے جب تک آپ امام ابو حنیفہ کو امام اعظم نہیں مانیں گے آپ اسلام کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ اللہ معاف فرمائے۔ جب میں نے اس مفتی کی زبان سے یہ سنا تو میرا آگے بلا سوچے بغیر میں نے ان کو جواب دیا، میں نے کہا اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو امام اعظم مان کر میں نے مسلمان ہونا ہے تو کیوں نہ ہو کہ میں انہیں امام اعظم نہ مان کر مرتد رہ جاؤں تو وہی بہتر ہے۔ میں انہیں امام اعظم نہ مان کر مرتد رہ جاؤں تو میرے لیے یہ غنیمت ہے۔ یہ آپ کو اللہ نے شرف حاصل کیا ہے، آپ لوگ اس عقیدے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ہم نے پڑھے۔ آئیے پہلے بھی ہر جگہ پہ عرض کر چکا ہوں، بڑی مشکل سے اتفاق کے ساتھ سٹیج کا موقع ملتا ہے۔ بہت ساری باتیں تھیں، شکوے کرنے والے تھی، اظہار کرنے والے تھے، تو لیکن کر نہیں سکتے، اپنوں سے کرنے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہم نے جس مقصد کے لیے مسلک اہل حدیث کو قبول کیا ہے اللہ ہمیں اس مقصد میں کامیاب فرمائے۔ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم اس علاقے میں خالص قرآن و سنت کے نظام کو قائم کریں، ہم خالص نظام قرآن و سنت کے نظام کو جاری کریں، لوگوں تک پیغام پہنچائیں۔ میں نے 6 مہینے اپنی مسجد میں خطابت اہل حدیث ہونے کے بعد کی۔ شروع کے حالات یہ تھے کہ ہمارے نمازی جب میں نے خطبہ دینا شروع کیا تو میں نے اذان درمیان والی نہیں کہی تو لوگ کھڑے ہو گئے کہ آپ نے اذان کیوں نہیں دی۔ میں نے کہا یہ سنت نہیں ہے، یقین کریں وہیں سے لوگ نکلے، بغیر نماز پڑھے باہر نکل گئے۔ کہا اگر ایسے پڑھنی ہے تو ہماری ایسے نہیں ہوتی۔ یہ میرے شروع کا سٹارٹ تھا، آہستہ آہستہ الحمدللہ لوگوں کا اعتماد دوبارہ بحال ہوا، لوگ دوبارہ واپس آئے تو دوبارہ لوگوں کے ذہن تبدیل ہوئے۔ 6 مہینے کی خطابت میں الحمدللہ اللہ نے 11 ساتھیوں کو مسلک اہل حدیث کی شرف حاصل کیا۔ 6 مہینے کے اندر 11 ساتھی اہل حدیث ہوئے اور مسجد کی بہاریں دوبارہ قائم ہو گئیں۔ پھر کچھ ایسی کسی کی نظر لگی کہ ہمارا گلشن دوبارہ جو بستہ تھا وہ دوبارہ اجڑ گیا۔
میں نے عرض کیا کہ 140 بچوں بچیوں استاد معلومات کے ساتھ ہم اہل حدیث ہوئے تھے. حالات اتنے زیادہ ہمارے کمزور ہوئے کہ 6-7 مہینے تک ہمیں کسی نے فون بھی نہیں کیا کہ آپ کے کیا حال ہیں. تو مدرسے کے حالات کمزور ہوئے تو ہم نے بچوں کو گھر بھیج دیا. تقریباً 40 بچے میرے پاس رہ گئے. میں نے اپنی زمین بیچ کے میں نے مدرسے کے نظام کو چلایا. اس کے بعد کچھ جتنا ہو سکتا کرتے رہے. تو پھر جب حالات زیادہ اور کمزور ہوئے پھر ہم نے اور بچوں کو گھر بھیج دیا. اب 21-22 بچے ہیں. یہ بھی 1-2 ہفتے تک نظام ایسے ہی ہے کہ ہو سکتا ہے انہیں بھی گھر بھیج دیں. دعا فرمائے اللہ ہمیں کام کرنے کی، اللہ ہمیں استطاعت عطا فرمائے، اللہ ہماری معاونت فرمائے کہ ہم اس گلشن کو دوبارہ آباد کر سکیں. مسجد کے حوالے سے مسجد ہم سے دوبارہ واپس لے لی گئی. ہمارے جو بھائی دوسرے مسلک کے دیوبند کے علماء ہیں، دارالقرآن میں پڑھاتے ہیں، انہوں نے مسجد اپنی وراثت کے حصے سے ہم سے واپس لے لی. ہم اپنے کمروں میں نمازیں پڑھتے رہے. کافی لڑائی جھگڑا بھی ہوا. ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے، ہمارے جو استاد محترم ہیں انہوں نے مغرب کی نماز پڑھائی. پڑھانے کے بعد ساتھی نے کہا کہ دعا کریں. انہوں نے بتایا کہ دعا تو کر دیں گے لیکن سنت طریقہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نماز کے فوراً بعد ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں منگوائی. تو یہ سنت طریقہ نہیں ہے. وہاں سے لوگ اس کے ساتھ لڑنے لگے. گریبان تک بات پہنچی کہ آپ نے ایسی بات کیوں کی ہے. یعنی ایسے ماحول میں پھر ہمیں منع کر دیا کہ آپ نے مسجد میں نماز نہیں پڑھی. 1-2 دفعہ لڑائی تک گریبان تک بات پہنچی. پھر فیصلہ یہ ہوا کہ آپ ہمیں مسجد علیحدہ جگہ لے کر دے دیں، یہ مسجد ہم آپ کو واپس دے دیں گے. ہمارے پاس تو اتنی وسعت نہیں تھی. ہم تو اپنا گزارا جو ہے وہ جس طرح کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے حال سے واقف ہے. تو ہم نے حضرت شاہ صاحب سید سلطان شاہ صاحب حافظ اللہ کے ساتھ بات کی ہے. اللہ شاہ صاحب کی زندگی دراز کرے، اللہ شاہ صاحب کا سایہ جماعت پر ہمیشہ قائم رکھے. یقیناً جماعت میں ایسے مخلص دوست اور ایسے مخلص علماء ہوتے ہیں جن کی وجہ سے جماعت کی تقویت محفوظ ہوتی ہے، جن کی وجہ سے لوگوں کے عقیدے مضبوط ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے جماعت کا اعتماد بحال ہوتا ہے. میرا سب سے زیادہ جو ساتھ دیا ہے اہل حدیث مسلک میں شامل ہونے کے بعد وہ حضرت سید سلطان شاہ صاحب نقوی حفظ اللہ. انہوں نے ہمیشہ مجھے اپنا بیٹا سمجھا اور ہمیشہ میرا ساتھ دیا. کسی وقت بھی مجھے تنہا نہیں کیا. انہوں نے پہلے دن کہا تھا آج کے بعد آپ کی ذمہ داری میری ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ کو زمانہ چھوڑ جائے میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا. 2.25 سال ہو گئے وہ اپنی بات پر قائم ہیں. انہوں نے جیسے محبت کرنی تھی محبت کر کے دکھائی ہے. اللہ ان کی محبت کو سلامت رکھے. تو دعا کریں کہ ہم مسلک کا کام کر سکیں، منہج کا کام کر سکیں. زندگی کا پتہ نہیں ہے کس موڑ پہ ختم ہو جائے، لیکن جب دنیا سے جائیں تو ایسے بن کے جائیں کہ اللہ تعالیٰ جو قرآن پاک میں کہا ہے تم میرے پاس آؤ گے تو میں تمہارا استقبال کروں گا. سلام قولا من رب الرحیم. ہم قبر سے اٹھیں تو رب ہمیں سلام کرے. تو میرے رسول اللہ کے نام پہ سب کچھ قربان کرنے والے تھے، میرے رسول کی سنت کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، میرے رسول کی اتباع کرنے والے تھے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں زمانے میں دیکھو کہاں زمانے میں جہاں غیر اللہ کی قبروں کو بیت اللہ کا رنگ دیا جاتا ہے، سجدے کیے